أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے۔ ان کا ہم اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم دیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیے کہ کیا تو ایسی مخلوق بنانے لگا ہے جو جنوں کی طرح فساد کرے گی؟ فرشتے جو تھے وہ اس سے پہلے جنوں کا مشاہدہ کر چکے تھے کہ جو جن تھے ان میں سے بعض جن جو تھے وہ نیک تھے، اور ان میں سے جو بعض جن تھے وہ برے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، وہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے۔ تو اس لیے انہیں ڈر تھا، تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیے فرشتوں نے کہ کیا تو جنوں کی طرح کوئی مخلوق بنانے لگا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے؟ کیا ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ کیا یہ فرشتوں نے سوال کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں کو یہ خیال تھا کہ یہ جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے، جو یہ مخلوق ہے، یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہوگی، یہ ہم سے زیادہ عظیم نہیں ہوگی، ہم تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ جو مخلوق ہے یہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتی، یہ مخلوق ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہو سکتی، ہم سے زیادہ یہ علم والی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے مختلف طرح کی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مختلف طرح کی مٹی اکٹھی کی۔ ان میں سے کچھ مٹی جو ہے وہ سفید تھی، کچھ مٹی جو ہے وہ سیاہ تھی، کچھ مٹی جو نرم تھی، کچھ مٹی جو ہے وہ سخت تھی، کچھ سرخ رنگ کی تھی۔ تو اسی حساب سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل انسانی میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ سفید ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ سیاہ ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ نرم دل ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سخت دل ہیں۔ تو جب مٹی کو لیا گیا اس وقت مٹی جو ہے وہ خشک تھی، بعد میں اس کو مٹی پانی والی اس کو پھر اس میں پانی لگایا گیا، اس کو گیلا کیا گیا مٹی کو، اور کچھ دن بعد وہ لیس والی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ایک مورتی بنائی، پھر کچھ مقررہ وقت تک اس کو چھوڑ دیا، پھر وہ جو مٹی تھی وہ خشک ہو گئی، خشک ہونے کے بعد پھر اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، پھر اس مٹی سے بدبو آنے لگی، وہ پھر کھنکھناتی مٹی میں تبدیل ہو گئی، پھر اس پر آگ پر پکایا گیا اس مٹی کو، پھر وہ جس طرح کی مٹکے بنانے کے لیے مٹی ہوتی ہے وہ کھنکھناتی مٹی، اس طرح کی مٹی وہ بن گئی۔ پھر جب تخلیق کا ٹائم آیا تو جمعے کا آخری ٹائم تھا، یعنی جمعے کی آخری گھڑیاں چل رہی تھی، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ اس وقت 60 ہاتھ تھا، یعنی 7 میٹر تھا، جو کہ جنتی لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کا قد بھی حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہی قد ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا قد 7 ہاتھ تھا، یعنی 7 میٹر تھا۔ بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو اولاد ہے ان میں ان کا قد کم ہوتا گیا،
چھوٹے ہوتے گئے وہ. تو پھر جب کچھ عرصے تک وہ جو ڈھانچے کی صورت میں مٹی پڑی گئی، ڈھانچے کی صورت میں اس کو ڈھانچے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. پھر ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگاتا. تب ابلیس جو ہے وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتا، وہ اس کے اندر والا اندر بھی جاتا. اس کے اندر وہ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے اس کا کھوکھلا ہے، اس کا جو پیٹ ہے وہ جنوں کی طرح کا نہیں پیٹ ہے، انسانوں کا پیٹ جو ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. تو 40 رات وہ مجسمے کی صورت میں پڑے رہے وہاں پہ. پھر وہ اس میں جسم تو موجود تھا لیکن روح موجود نہیں تھی. شیطان جو ہے وہ اس ڈھانچے کو وہ ٹھوکر لگاتا، اس سے پھر آواز نکلتی. اس کو پھر وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ منہ کے راستے شیطان جو ہے وہ اس ڈھانچے کے اندر، اس مجسمے کے اندر جاتا اور کمر کے راستے سے باہر آ جاتا. پھر وہ فرشتوں سے کہتا کہ گمرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلط کیا، اس پر مجھے مسلط کیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا، تو اگر اس کو مجھ پر مسلط کیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا. وہ شیطان شروع سے ہی اس کا دشمن تھا. پھر جب حضرت اللہ تعالیٰ نے ان پہ روح ڈالی تو انہیں چھینک آئی. تو فرشتوں نے کہا انہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ الحمدللہ کہے. تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. پھر جب روح جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے داخل کی گئی، جب آنکھوں سے روح گئی تو آنکھوں کے سامنے جنت کے پھل دکھائی دیے. پھر وہ روح جو ہے جب پیٹ میں گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی. جب وہ جو روح ہے وہ ٹانگوں تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے کی طلب ہوئی. انہوں نے کھانے کی طلب ہوئی اس کو. اس کے بعد اس تخلیق کرنے کے بعد، روح کو ڈالنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے تھے انہیں کہا کہ انہیں سجدہ کرے. ابلیس جو تھا وہ ایک جن تھا، لیکن وہ بہت بزرگ جن تھا، نیک جن تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا مقام عطا کیا تھا. وہ جن تھا لیکن وہ فرشتوں جیسا مقام عطا کیا تھا. جب سب نے سجدہ کر دیے، سب فرشتوں نے، لیکن ابلیس جو ہے وہ اس نے سجدہ نہ کیا. ابلیس جو ہے وہ کہنے لگا میں تو اس سے عظیم ہوں. اس نے غرور کیا، وہ کہنے لگا میں اس سے عظیم ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ تو میری جنت سے نکل جا، تو میری جنت میں رہنے کا حقدار نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے تو قیامت تک کی مہلت دے. اللہ سے کہا کہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن یہ مہلت جو ہے ایک مقررہ وقت کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے ہے. تو پھر شیطان نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہر طرف سے انسانوں کو گمراہ کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، میں انسانوں کو ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تیرا حکم مانے گا اس کو میں جہنم سے اس کو بھر دوں گا، یعنی وہ جو ہے وہ جہنم کا مستحق ہوگا. لیکن اور جو میرے بندے ہوں گے وہ ان پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، جب آدم علیہ السلام اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ وہ فرشتوں کو سلام کرے. وہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا السلام علیکم. پھر فرشتوں نے ان کا جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی تم پر سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری اولاد میں ہر ایک جب دوسرے سے ملے گا تو یہ کہے گا، یعنی ہر ایک کا دوسرے کے لیے یہ تحفہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے. حضرت آدم علیہ السلام کو چرندوں، پرندوں، آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں تھیں ہر ایک کے نام سکھائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے، تیرے پاس مکمل علم ہے، تو حکمت و عمل والا علم والا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام پوچھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے. پھر حضرت آدم علیہ السلام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ تنہائی محسوس کرنے لگے، شدت سے تنہائی محسوس کرنے لگے.
پھر ایک رات جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کے قریب پڑی ہوئی ہے، تو اس نے ان سے سوال کیا، اس عورت سے حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو اماں حوا نے جواب دیا کہ مجھے آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک عورت سے باتیں کر رہے ہیں تو فرشتوں نے جا کے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا نام پوچھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر انہیں بتایا اس کا نام حوا ہے۔ حوا کیونکہ وہ ایک زندہ چیز سے پیدا کی گئی ہے، زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام حوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو کہا کہ تم جو کچھ جاؤ جنت میں جو کچھ مرضی کھاؤ، لیکن ایک درخت کے پاس نہ جانا، اگر تم اس کے پاس جاؤ گے، اس کو کھاؤ گے، اس کا پھل کھاؤ گے تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، تمہیں برہنہ کر دیا جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان جو ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا کہ اگر تمہیں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے یا اس کے قریب جاؤ گے تو تمہیں ہمیشہ والی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تم تاحیات رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، تم فرشتوں کی طرح قائم و دائم رہو گے۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر آخرکار انہیں منا ہی لیا۔ ان میں سے حضرت آدم اور حضرت حوا میں سے سب سے پہلے اماں حوا نے اس پھل کو کھایا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا۔ جب انہوں نے وہ پھل کو کھا لیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن سے کپڑے ہٹا لیے، انہیں برہنہ کر دیا، پھر وہ شرمسار ہوئے، وہ بہت شرمندگی انہوں نے محسوس کی، وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈانپنے لگے، انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈانپا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، رب سے انہوں نے پھر معافی مانگی کہ رب نے پھر انہیں ایک دعا سکھائی کہ اس طرح معافی، پھر انہوں نے ربنا ظلمنا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، جبکہ اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے جدہ میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جدہ میں اتارا اور حضرت اماں حوا جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور اماں حوا کو جدہ میں اتار دیا۔ اماں حوا جو ہے وہ کہیں اور جگہ پر، حضرت آدم علیہ السلام کسی اور جگہ پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اماں حوا کی تلاش شروع کر دی، کافی دیر بعد تلاش کرنے کے بعد پھر آخرکار میدان عرفات میں ایک دوسرے کے ساتھ میدان عرفات میں وہ مل گئے۔ میدان عرفات کا نام بھی عرفات اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معرفت حاصل ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوا، وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے۔ پھر اس کے بعد اماں حوا سے حضرت آدم علیہ السلام کی 20 ولادتیں ہوئیں، اس میں سے 40 بچے ہوئے، ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اس وقت یہ نسل انسانی کو بڑھانے کا یہ طریقہ تھا کہ جو لڑکی جس لڑکے کے ساتھ پیدا ہوتی اس کے علاوہ باقی دوسرے جتنے جو لڑکے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ اس کی شادی کر دیتی۔ اسی حساب سے قابیل اور حابیل جو ہے، اس میں جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی، قابیل برابر تھے، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور جو حابیل تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل جو ہے وہ بڑا تھا اور وہ جو اس کی ضد کرنی شروع کرتی کہ میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے قربانی پیش کی،
کہ جو قبیل تھا اس نے اپنی کھیت میں سے جو گندی فصل تھی وہ دی، کیونکہ وہ سخت دل تھا اور اس کا خیال تھا کہ اسے آگے لگ جانی ہے تو کیا فائدہ ہے اچھی چیز دینے کے۔ اور حبیل جو چھوٹا بھائی تھا وہ مویشی چلاتا تھا، اس نے اپنی جو مویشی ان میں سے سب سے اعلیٰ نسل کی جو بھیڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو قبیل تھا چھوٹا بڑا بھائی، اس کی قربانی قبول نہ کی اور حبیل کی قربانی قبول ہو گئی، تو قبیل جو ہے وہ غرور میں تکبر میں آ گیا، حسد میں آ گیا، اور اس نے اس کو جو حبیل تھے چھوٹے بھائی تھے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہ قتل کرنے کے لیے حبیل کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں پہل نہیں کروں گا، میں اپنی دفاع نہیں کروں گا، بلکہ میں جو میرے گناہ ہے وہ بھی آپ لے لیں، اس طرح آپ کے اور میرے گناہ دونوں مل جائیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے، جبکہ میرے پاس نیکیاں ہوں گی تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ کچھ دن شیطان نے وسوسہ ڈالا قبیل کو، اور اس کے بعد اس نے پتھر مارا حبیل کو اور قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک کوا جو ہے وہ زمین کو کھود رہا تھا، اس کو دیکھ پھر انہوں نے قبر بنائی اور اس پہ حبیل کو دفن کر دیا۔ اس کو بعد قبیل کبھی بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نہ آیا۔ قبیل جو ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے دور ادراز کہیں چلا گیا، اور وہاں پہ اس نئی نسل کا آغاز ہوا۔ ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے، قبیل کی اولاد میں سے جو اس میں جو فحاشی تھی وہ حرام تھی، وہ گناہ کے مرتکب تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے تھے لیکن جو طریقہ حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا تھا اس کے مطابق عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اس کے خلاف عبادت کرتے تھے۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ انہی پہاڑوں میں ہی رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر 960 سال تھی، یعنی 40 سال کم تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ پیدا ہوئے تو جب ان کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی پشت پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی جو نسل انسانی جو پیدا ہونی تھی وہ سامنے ان کے سامنے کر دی، اور ان کی دو آنکھوں کے درمیان جو انسان تھے، جو آنکھوں کے درمیان جو ہے چمک موجود تھی، نور موجود تھا۔ تو وہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو ان میں سے ایک ایسا انسان تھا جن کی آنکھوں کے درمیان جو پیشانی ہے وہاں پہ چمک بہت زیادہ تھی، نور بہت زیادہ تھی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی عمر 60 سال ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اپنی عمر میں سے 1000 سال میں سے 40 سال جو ہے وہ حضرت داؤد کو دیتا ہوں، تو اس لیے ان کی عمر پھر 960 سال تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو بیٹا حبیل قتل ہو گیا تھا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بہت پریشان تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش کی ان کے ہاں۔ حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، ایک ٹوٹل جو ہے وہ 104 صحیفے نازل ہوئے، لیکن ان میں سے 50 جو ہے وہ حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کافی علم حاصل کیا، لیکن اتنا علم حاصل نہ کر سکے جتنا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، علم سکھایا تھا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا حضرت آدم علیہ السلام کا تو انہوں نے جنت کا ایک پھل کھانے کا کہا، تو ان کے بیٹے جو ہے وہ جنت کا پھل تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ راستے میں ان کو فرشتے ملے جو کہ جن کے پاس خوشبو اور کفن تھا، وہ انسانی شکل میں موجود تھے۔ انہوں نے انہیں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے بابا کے لیے جنت کا پھل جو ہے وہ تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ تمہارے والد جو ہے وہ فوت ہونے کے قریب ہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ پھر فرشتے جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو پاس اماں حوا کھڑی تھی، انہوں نے فرشتوں کو پہنچا لیا، انہوں نے زور زور سے پکارنا، حضرت آدم علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چپک گئی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں علیحدہ ہونے کا کہا۔ فرشتوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، انہیں کفن پہنایا، انہیں خوشبو لگائی، ان کی قبر کھودی، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، انہیں قبر میں اتارا، پھر اسے مٹی ڈالی، پھر دعا کی اور فرمایا کہ آدم کے بیٹوں تمہارے لیے بھی یہی طریقہ ہوگا، یعنی قبر کے لیے، دفن کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے یہی طریقہ ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے
تھوڑی دیر بعد یعنی 1 سال بعد اما ہوا جو ہے وہ بھی اس دنیا فانی سے چلے گئی، انہوں نے بھی وفات پا لی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، قصہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی جو ویڈیو ہے اس میں ہم انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔